لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا نہیں تھے وہ لوگ جو کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرکوں میں سے ہیں منفکین باز آنے والے چھوڑ دینے والے کفر کو حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جاتی ان کے پاس واضح دلیل بینہ وہ واضح دلیل کیا ہے رسول من اللہ رسول اللہ کی طرف سے یتلو جو تلاوت کرتا ہے صحفاً پاکیزہ صحفاً قرآن کی مطہرہ پاکیزہ فیہا کتب قیمہ جس میں واضح احکامات ہیں یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے آج کا ہمارا سبق وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وا میں نے اور ما نافیہ ہے تفرق جدا ہوئے فرقے میں پڑے الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینہ جو آ گئیں ان کے پاس دلیلیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ اور نہیں حکم دیا گیا انہیں الا مگر لیعبدوا کہ عبادت کریں اللہ کی
مخلصین خالص، لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی ہے سیدھا مستقیم مضبوط قائم رہنے والا دین۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اور نہیں متفرق ہوئے، نہیں فرقے میں پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی کہ ان کا فرقے میں پڑنا یعنی جدا ہونا بینہ آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد، تو ان کا اختلاف اس بات سے نہیں ہوا کہ ان پر کوئی حق مشتبہ ہو گیا کہ ان کو صحیح پتہ نہیں چلا، بلکہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ حق واضح ہو چکا تھا اور ان کے اوپر ظاہر تھا کہ حقیقت کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ فرقے میں پڑے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کو بھی سمجھایا ہے کہ تفرقے سے بچنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے نا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 ہوئے اور میری امت کے 73 ہوں گے، وہ ڈرانے کے لیے ہے، وارننگ سنانے کے لیے ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے صرف ایک فرقہ ہے ناجیہ، اور وہ لوگ ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ فرقے میں کب پڑے؟ جب ان کے پاس بینہ آ گئی، پھر بھی فرقے میں پڑے اس لیے کہ وہ بینہ جو تھی، وہ حق جو تھا، وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ تو جو فتویٰ ان کا، جو عالم ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیتا، کہتے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، حق کو چھوڑا اور اس رائے کو لے لیا۔ اس لیے انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ ان کا رب بنانا کیا تھا؟ رب بنانا یہ تھا کہ جو چیز انہوں نے حلال کی اس کو حلال سمجھا، جو انہوں نے حرام کی اس کو حرام سمجھا، جو انہوں نے کہا جائز ہے اس کو جائز سمجھا، جو انہوں نے کہا ناجائز ہے اس کو ناجائز سمجھا، اور بینات کو، دلائل کو ٹھکرا دیا۔ یہ ہے تفرقہ۔ تفرقہ کیا ہے؟ بینہ کو چھوڑ دینا۔ بینہ
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، بینہ رسول ہے۔ رسول کو چھوڑنا، رسول کو چھوڑنا کیا ہے؟ حدیث کو چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چھوڑ کے یہ فلاں کی رائے ہے، کتنا بھی بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، وہ اگر حدیث کو چھوڑ کر اس کی اتباع کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، تو تفرقے میں جاتا ہے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور نہیں فرقے میں وہ پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس بینہ آ گئی، رسول آ گیا، محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق بیان کرنے والے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر کیا، اوت الکتاب، وما تفرق الذین اوت الکتاب، مشرکین کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کے پاس تو علم تھا نا، علم ہونے کے باوجود وہ تفرقے میں پڑے، حق کو جاننے کے باوجود تفرقے میں پڑے، حق کو ٹھکرا کر۔ تو مشرکین تو جاہل تھے، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، اس لیے اس آیا میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔ اور جب بینہ آتا ہے نا تو اس میں پھر تفریق تو ہوتی ہے، کچھ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اہل کتاب میں سے یہودی جو مدینے میں تھے ان کے بڑے بڑے علماء مسلمان ہوئے، لیکن اکثریت نے جنگ کا راستہ ہی اختیار کیا۔ کچھ خیبر میں، کچھ بنو قریظہ کے لوگ، کچھ بنو قینقاع کے لوگ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا، پھر خیبر سے نکالا۔ لیکن جو مشرکین تھے ان کو اگر آپ دیکھیں، اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے، مشرکین مکہ، کیونکہ ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے تھے، یا تو وہ کفر میں مارے گئے جیسے ابو جہل تھا اور اس کے حواری تھے، بدتر تو احد میں مارے گئے، اس میں بدر میں مارے گئے، کچھ احد میں مارے گئے، اور اس کے بعد کچھ ایسے تھے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور مسلمان ہو گئے، پہلے قیادت کرتے رہے، ابو سفیان تھے، خالد ابن ولید تھے، اکرمہ تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ تو وہ یا تو مشرکین مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اسلام کو انہوں نے پھیلایا اور اس کے مبلغ بنے، مجاہد بنے، جرنیل بنے، اور کچھ مر گئے۔ تو ان میں سے کوئی مشرکین میں مکہ میں سے باقی نہیں رہا، اہل کتاب آج بھی ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا، الا مگر ليعبدوا الله، کہ عبادت کریں اللہ کی۔ قرآن جو ہے اس میں اللہ کے احکامات ہیں، یہی احکامات دیے گئے ان کو کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے،
اور دین کو اپنے لیے خالص بنانا ہے. حنفاء مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. حنفاء یکسو ہو کر. حنفاء کا معنی، حنیف کا معنی جھکنا ہوتا ہے، حق کی طرف مائل ہونا. حنیفاً یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، اور نماز کو ہمیشہ یقیمو کا لفظ آیا کہ اس کے اقامت الصلاۃ کا ہے. اقامت الصلاۃ یعنی اس کے وقت پر ادا کرنا. رکوع و سجود میں اطمینان اور تلاوت میں حق، ہر لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہر آیت پر غور کرتے ہوئے یقیم الصلاۃ، خشیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور مناجات کر رہے ہیں. وہ یقیم الصلاۃ، اس کے مقررہ اوقات پر اور باجماعت. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے دین. اب کچھ لوگ ہیں ہمارے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سمجھتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں. زندگی گزر جاتی ہے، نماز سے دور ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عید کی عید نماز پڑھتے ہیں، باقی ساری نمازیں غائب. عید کی نماز میں بڑا اہتمام. کچھ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ یہ اپنی مرضی کا دین نہیں ہے، یہ دین قیمہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا نہ پڑھی. یہ تو اپنی خواہش کی عبادت ہوئی. اللہ کی عبادت خالص، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کے لیے اپنا کام چھوڑنا، اللہ کے لیے مسجد میں چل کے آنا، یقیم الصلاۃ ہے. یہ ہے دین القیمہ. ذالک دین القیمہ، یہ ہے دین، ملت ہے القیمہ. الملت القیمہ کہتے ہیں یہاں پہ. القیمہ صفہ ہے محذوف کی، اور محذوف ہے وہ ملت. وذالک دین الملت القیمہ، یہ اس کی تقدیر ہے کہ یہ دین ہے ملت قیمہ کا، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے اور اس سے وہ جدا نہیں ہوتے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں بھی آپ دیکھیں الذین کا صفت ہے کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. والمشرکین، اور مشرکوں میں سے. فی نار جہنم، ان کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین مخلوق ہیں. بدترین مخلوق کافر، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے. یہ دو کیٹیگری اللہ نے بیان کی. جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں وہ انہی میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اب ہمارے کچھ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جنت میں چلے جائیں گے.
سزا بھگتیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، جو بھی کافر ہے ان کا کفر، یہ کیا کفر کم ہے کہ محمد الرسول اللہ آئے اور ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کر اور کفر کیا کریں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کفر کیا کریں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جنگیں کی، صحابہ کے ساتھ جنگیں کی، اور آج تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ آج بھی جاری ہے، تو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ بریہ لفظ سمجھنے کا ہے، برا سے ہے، برا یا براؤ، برا کا معنی خلق، اسی سے لفظ ہے باری، اللہ باری تعالی یعنی خالق، اسم فاعل، اور اسی سے یہ لفظ ہے بریہ، یہ ہے اسم مفعول مخلوق، بریہ علی وزن فعیلہ، مخلوق اسم مفعول ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ وہ جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، وہ پتھر ہوں، وہ شجر ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جانور ہوں، سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کافر اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، کافر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ بدترین مخلوق ہے، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان صرف ایمان کا ذکر نہیں ہوتا، وعملوا الصالحات، ساتھ میں عمل صالح کا ذکر ہے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ شر البریہ کے اپوزٹ خیر البریہ، انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اسفل السافلین ہے نا وہ شر البریہ ہے، اللہ نے تو اسے بہترین بنایا لیکن وہ کفر کر کے بدترین بن گیا، سوائے مومنوں کے وہ خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہیں۔ انسان ایمان لا کے اور عمل صالح کر کے سب مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے، سب مخلوق سے افضل، اور کفر کر کے اور شرک کر کے سب مخلوق سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کفر کرے تو سب سے بدتر، ایمان لے آئے عمل صالح کرے تو سب سے بہتر۔ اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، ان کے اعمال ہیں، جو ان کا ایمان ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جزا ہے، اس ایمان لانے کی جزا ہے، کلمہ توحید کی جزا ہے، ان اعمال صالحہ کی جزا ہے ان کے رب کے پاس۔ جزا کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جزا یہ ہے کہ ان کے باغات ملیں گے ان کے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ انعام ہے۔
خالدین فیہا ابدا، اور یہاں پہ وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو الاٹ ہو جائے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، یہاں پہ مزید تاکید کے لیے ساتھ ابدن بھی لگا دیا، حالانکہ خلود بھی ابد ہے. خالدین فیہا ابدا، کبھی وہاں سے نہیں جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا پھر اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. یہ سکون اور اطمینان کی معراج ہے. دنیا میں انسان کو دولت ملتی ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے ختم ہو جائے گی، عہدہ ملتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے ریٹائر ہو جاؤں گا، اس لیے جس کا بس چلتا ہے 2 سال کی ایکسٹینشن لے لی، چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، جب تک پاور ہے چلو جی کتنی سال 2 سال کتنی، اس سے زیادہ تو نہیں، 2 بار لے لی 3 بار لے لی، آخر چھوڑنی ہے پرویز مشرف کی طرح. لیکن جنتی جب کسی مقام پر پہنچ جائیں گے جنت میں، خالدین فیہا ابدا، اگر کوئی بادشاہ نہ بھی چھوڑے تو مر کے تو چھوڑنا ہی ہے نا، تو وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، پھر موت کا خاتمہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الاٹ ہو جائے گی. خالدین فیہا ابدا، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہاں سے ہجرت ہوگی کہ چلو اب چھڈو اور کسی اور نو بیان دیو، اور نہ موت آئے گی. خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ، یہ ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں رضی تم ہو، ہاں جی جنتی ہو راضی جی. اللہ کیوں نہ راضی ہوگی، تو سانو جنم تو بچا لیا، سزاواں تو بچا لیا، اگ تو بچا لیا، پل صراط تو سانو تو لگا لیا، ساڈا نامہ اعمال سانو سجے ہاتھ چ مل گیا، کامیابیاں ہو گئیاں، جنت چ داخلے ہو گئے، کیوں نہ راضی ہوا گے. اللہ فرمائے گا میں بھی تواڈے تو راضی ہو گیا، میں کدی تواڈے تو ناراض نہیں ہوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ بھی اپنے رب پہ راضی، جو اللہ تعالیٰ دے گا اس پہ خوش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ کس کو ملے گا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سارا کچھ اسے نصیب ہوگا جو اپنے رب سے ڈر گیا. ذالک، یہ سب کچھ، یہ رضا، یہ جنت، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا. جیسا کہ سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، تو خشیت الہی کا اتنا بڑا انعام ہے. تو اس لیے مومن اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خشیت عطا فرمائے، اور یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہم انا نسألک خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اللہ اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے بچائے، تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری نافرمانی نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.